السلام علیکم ویورز، آپ دیکھیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل. میں ہوں یشمین جمال. پچھلے کچھ 2-3 دنوں سے اس ملک میں لیگل فرنٹ کے اوپر، سیاسی فرنٹ کے اوپر بہت کچھ ہو رہا ہے. جب فیصلہ آیا ریزرو سیٹس کا، مخصوص نشستوں کا، عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، اور سنی اتحاد کاؤنسل لے کر گئی سپریم کورٹ کے سامنے، الٹیمیٹلی جب فائنل فیصلہ آیا تو یہ کہا گیا کہ وہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان پر جو رائٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا جو پہلا ڈیسیجن تھا اس حوالے سے اس کو مس انٹرپریٹ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اچھا، اس کے بعد کیونکہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہوا پاکستان تحریک انصاف کو، ایک سیٹ بیک تھا گورنمنٹ کے لیے. گورنمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے اس طرح کسی بات سے گھر تو نہیں جاتی، لیکن پھر بھی جو 2/3 میجورٹی والا جو معاملہ ہے وہ حکومت کا ڈیفینیٹلی کھٹائی میں پڑ گیا. اور وہ جو کچھ آئینی ترامیم کرنے کی جو ایک انڈیپینڈنس ہوتی ہے، جو ایک پاور ہوتی ہے، وہ کرٹیل ہوتی ہوئی نظر آئی حکومت کی. تو یہ سمجھا گیا کہ حکومت کو جو ہے وہ اس سے ایک دھچکا تو ضرور پہنچا ہے. حکومت کیا اسٹریٹجی اس کے لیے اڈاپٹ کرے گی اس کو لے کر ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں تھی. اچھا، اس کے بعد پھر عدت والا جو کیس ہے اس کے اوپر بھی بہت نظریں تھیں. سمجھا جا رہا تھا کہ یہ معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کہ الٹیمیٹلی عمران خان صاحب جو ہے جس کی وجہ سے لانگر ٹرم کے لیے جو ہے وہ جیل میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ 7 سال کی جو ہے سزا اس کے اندر سنائی ہوئی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ اپیل جو ہے منظور ہو گئی، وہ فیصلہ بھی جو ہے سیٹ اسائڈ کر دیا گیا. تو وہ جو ایک سیریز آف ریلیف تھا، اور کچھ میجر کیسز یا چیزوں کے اندر جو ایک سیریز آف ریلیف تھا، یہ پتا تھا کہیں نہ کہیں کیلکولیٹ کر رہے تھے ہم اس بات کو کہ اس کی طرف کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ اب کسی نہ کسی قسم کی ریئیکشنری موڈ میں آئے گی اور کچھ ہوگا ملک کی جو پولیٹیکل فرنٹ ہے اس کے اوپر. لیکن جو ہوا اس کی کم سے کم میں آئی بی آنیسٹ میں توقع نہیں کر رہی تھی. انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، میرا خیال ہے کہ سارے ملک کو میرے سمیت جو ہے وہ حیرت میں مبتلا کر دیا، اور وی آر کائنڈ آف ایٹ اے لاس آف ورڈس ٹو ٹرائی ٹو میک سینس آف واٹ ہی سیڈ. جو اناؤنسمنٹ ہے حکومت کی اس کے پیچھے منطق کیا ہے، ہم سب تو سمجھنے سے قاصر ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی کاؤنسل دے رہے ہیں اس گورنمنٹ کو، یہ بات بھی ایک سوال ہے بہت بڑا میرے نزدیک. تو عطا تارڑ صاحب نے، جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے، کہ آج پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ اب نو مور، ہم مزید برداشت نہیں کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی معاشی استحکام کے لیے اب ایک چیلنج بن چکی ہے، اور اگر معاشی استحکام چاہیے تو پاکستان تحریک انصاف اور معاشی استحکام دے کے ناٹ گو ہینڈ ان ہینڈ. انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ اب اس ملک کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے، بات کرنے والے، ملک کی سالمیت کے اوپر جو کوئی کویسچن اٹھانے والے یا اس کو جو ڈیمیج کرنے والے لوگ ہیں یا اینٹیز ہیں، ان کو اب ہم نہیں چھوڑیں گے. جس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 2 فیصلے کیے ہیں. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی اور اکنامک ڈیولپمنٹ آف دس کنٹری یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، تو پی ٹی آئی کو ہم نے ان پرنسپل فیصلہ کیا ہے کہ ایز اے پارٹی بین کیا جائے گا. پی ٹی آئی کے جو بین کی بات ہے وہ بہت عرصے سے زیر گردش ہے، بلکہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا پورا مکمل جو ہے وہ خدشہ بھی ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کی سینس بھی ہے کہ یہ جو معاملات ہیں اس کو پی ٹی آئی کو بین کرنے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. تو آج تارڑ نے یہی کہا کہ آرٹیکل 17 جو ہے آئین کا، وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ حکومت کو اگر یہ لگے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ملک کی سالمیت، نیشنل سیکورٹی کے لیے تھریٹ بنتی جا رہی ہے اور ملک کے لیے نقصان کا باعث بن رہی ہے، تو اس کو بین کیا جا سکتا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ موو کر سکتی ہے ایسا ریفرنس سپریم کورٹ کے سامنے اس معاملے کو لے جایا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پھر وہی سوال آ جاتا ہے کہ کون سے ایرسٹوٹلز ہیں، ارسطو ہیں، آئنسٹائنز ہیں جو یہ مشورے دے رہے ہیں اس وقت کی حکومت کو. کیا ماضی میں ہم نے کبھی یہ تجربے نہیں کیے؟ کیا ہم نے ماضی میں پارٹیز کو بین کرنے کی اٹیمپٹ کر کے نہیں دیکھا کہ اس سے کون سے نتائج ہیں جو ہم نے حاصل کیے ہیں؟ کیا نیشنل عوامی پارٹی آج عوامی نیشنل پارٹی بن کے آپ کے سامنے نہیں ہے؟ 96 میں آپ نے نیشنل عوامی پارٹی کو بین کیا. عوامی نیشنل پارٹی آج بھی اس وقت اس ملک کی پریکٹیکل پالیٹکس جو ہے وہ کر رہی ہے، تو بڑا ایک فلاپ جو ہے وہ تجربہ تھا. پھر پولیٹیکل پارٹیز ایسی بھی بہت ساری ہیں جو کہ بینڈ آؤٹ فٹس ہیں، جو کہ دہشت گرد جو ہے وہ جماعتیں تصور کی جاتی تھیں. اب ہمارے پاس ایسی مثالیں بھی ہیں جن کو بین کیا گیا، اور میں یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ پارٹیز اور نئے نام لے کر پھر سے ای سی پی کے اندر رجسٹر ہو کے اس ملک کے اندر ایز پولیٹیکل پارٹیز دندناتی پھرتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو کسی بھی سیاسی جماعت کو بین کرنا، ایک تو یہ کہ کیا یہ مسئلے کا حل ہے، دوسرا ایک ملک جو کہ یہ کلیم کر رہا ہو کہ اب ہم ایک جمہوری ملک ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر جو ریاستی ادارے ہیں انہوں نے بھی سیاست میں انٹرفیئر کرنے سے جو ہے گریز کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، اور ہم جو ہے وہ ڈیموکریٹک رائٹس جو ہیں یا ڈیموکریسی کے جو بیسک پرنسپلز ہیں ان کو فروغ دینا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو پھر جمہوریت کے اندر تو سیاسی جماعتوں کا مقابلہ سیاسی میدان میں کیا جاتا ہے. کسی کو کہ ہاتھ باندھ کے اس کو سیاسی میدان سے باہر پھینک کے اگر آپ یہ کلیم کریں کہ آپ وکٹوریس ہیں، آپ جیت گئے ہیں، تو یہ کس قسم کا مقابلہ ہے، یہ کس قسم کی طرز سیاست ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. کیا حل ہے کسی جماعت کو بین کرنا؟ اور اس بات کے اوپر تو سبھی سیاسی جماعتوں کی طرف سے بڑا شدید جو ہے وہ رد عمل آیا ہے. عوامی نیشنل پارٹی کا کہنا ہے کہ بڑا بچکانہ فیصلہ بھی ہے اور رویہ بھی ہے حکومت کا اس وقت. ایم کیو ایم نے تو دونوں معاملات کے اوپر آرٹیکل 6 پر بھی اور آرٹیکل 17 کے اطلاق یعنی پارٹی بین کرنے کے اطلاق کے اوپر بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں تو کسی نے اعتماد میں ہی نہیں لیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا بات ہے.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एग्जैक्टली वही रिएक्शन दिया है जो मैंने अभी बात किया। उनका कहना यही है कि सियासी जमातें दूसरी सियासी जमातों का मुकाबला जो है वो मैदान से बाहर निकाल कर नहीं करती, उन्हें मैदान में रहने देती है। तो जमहूरियत में सियासी जमात को बाहर कर देना कोई मसले का हल नहीं है। तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर जहाँ पे इस तरह की सपोर्ट मिल रही है, अच्छा फिर आप इस मुल्क के किसी भी कानूनी माहिर का नाम ले लीजिए, बी इट एनीबडी जिनके बारे में ये तासुर रहा हो कि वो कहीं ना कहीं प्रो सर्टन पॉलिटिकल पार्टी हैं, PMLN है, पीपल्स पार्टी हैं, मुझे तो आज पूरे दिन में कोई एक ऐसा माहिर कानून नहीं मिला कि जिसने कहा हो कि बड़ा अच्छा और मुनासिब फैसला है। खास तौर पे जब हम आर्टिकल 6 की बात करते हैं, आर्टिकल 6 का जो एक मसला हो गया है वो हमारे मुल्क में वो ये हो गया है कि आर्टिकल 6 जो है वो मजाक बन गया है। जिसका दिल चाहता है किसी भी बात के ऊपर जो है वो आर्टिकल 6 का फतवा जो है वो जारी कर देते हैं और हम फतवे बांटते फिरते हैं, और हमारा ख्याल है कि किसी पे भी आर्टिकल 6 किसी भी बात पे लग जाना चाहिए। और इस पूरे मामले का हिस्सेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी हैं। अभी रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे आर्टिकल 6 के इतलाक का कहा, पता नहीं शायद गालिबन प्राइम मिनिस्टर पे भी आर्टिकल 6 के इतलाक का कहा। तो बात कोई ज़रा सी होती है और हम आर्टिकल 6 की तरफ दौड़े जाते हैं कि किसी को गद्दार जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। और ये बात भी हम कंसिस्टेंटली कम से कम अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कह रहे हैं कि हर वक्त गद्दारी के फतवे बांटना कभी भी काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। और आज तो खैर गवर्नमेंट की तरफ से हद कर दी गई, क्योंकि जो आर्टिकल 6 है उसके इतलाक का बड़ा एक सिंपल सा सेट प्रोसीजर है कि गवर्नमेंट जो होती है वो ये रेफरेंस मूव करती है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है और उसके बाद जो मामला है वो तय पाता है। अब जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी एंटिटी पे या किसी भी शख्सियत पे आर्टिकल 6 लगाने के, क्या वो इस वक्त अवेलेबल हैं और मौजूद हैं, ये एक सवाल है। आर्टिकल 6 मजाक तो है नहीं कि रस्ते में चलते हुए आप किसी पे भी लगा देंगे। क्या हमारे पास हतमी तौर पर ऐसी कोई बात है जो ये कहे कि कोई शख्स या कोई पार्टी जो है वो गद्दारी की मुर्तकिब हुई है? अच्छा, आर्टिकल 6 के हवाले से ज़ुबानी PTI, डॉक्टर आरिफ अलवी और कासिम सूरी, इन तीनों का नाम आया कि इन तीनों पर आर्टिकल 6 का जो है वो रेफरेंस मूव किया जाएगा, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर इन लोगों का एक बुरा किरदार था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आईनी तरीक़ाकार है, उसका मोशन मूव हो गया था और इन्होंने उसके रास्ते में जो है वो रखना डालने की कोशिश की है। तो ये सब जो है आर्टिकल 6 के मुर्तकिब ठहरे। अब वो मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देख चुकी है। कासिम सूरी की रूलिंग जो है वो ओवरटर्न हो चुकी है। ये ज़रूर कहा गया कि कॉन्ट्रडिक्टरी कुछ चीज़ें की गई हैं जो आइन के अंदर हैं, लेकिन आइन को सबवर्ट किया गया ये कहीं नहीं कहा गया। आइन जो चीज़ बहुत क्लैरिटी के साथ कहता है उसको वायलेट करके, जैसे मार्शल लॉज की बात है कि आप आ जाएं, आप इमरजेंसी लगा दें, आप पावर जो है वो यूसर्व कर लें, तो फिर वो आइन की वायलेशन है, वो आइन की सबवर्जन है, वो आइन को इन अबेंस होल्ड करने के मुतरादिफ है। लेकिन उसके अलावा हर छोटी बड़ी चीज़ को, किसी कानूनी गलती को जो है वो ये करार दे देना जी कि वो है उससे आइन टूट गया है। कानूनी गलती होती है, आइन तोड़ना होता है, ये बगावत होती है, ये दो बहुत अलग मामला हैं। और फिर अगर रिसेंट पास्ट के अंदर हमें आइन तोड़ने की मिसाल देखनी है तो फिर आइन के अंदर तो बड़ी वजाहत के साथ ही बात दर्ज है कि जब असेंबलियाँ तहरीर होंगी तो उसके 90 रोज़ के बाद मुल्क में या सूबे में इलेक्शंस होंगे। ना तो दोनों सूबों में इलेक्शंस हुए जहाँ पर असेंबलियाँ तहरीर हुई 90 रोज़ के अंदर, ना ही वफाकी इलेक्शन हुए तहरीर होने के बाद या असेंबलियाँ घर जाने के बाद 90 रोज़ के अंदर। तो आइन क्या वहाँ पर उस वक्त फिर इन प्लेस था, इंटैक्ट था? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ये कहती है कि आइन तोड़ा गया या आइन चिकनी उस वक्त की गई, तो फिर वो जो बात है उसको तो फिर अब मेरा ख्याल है फिर मानना पड़ेगा। तो आइन जो है ना वो टूटा कि नहीं टूटा उसके बड़े क्लियर पैरामीटर्स हैं। वो ये नहीं है कि मेरा ये ख्याल है कि किसी XYZ ने आइन तोड़ा तो बस आइन टूट गया। आइन जो है वो इस तरीके से नहीं टूटा करते। ये डिसीजंस कौन ले रहा है, कहाँ पर हो रहे हैं, ये कौन से नादान दोस्त हैं जो है वो दोस्ती कर रहे हैं, क्योंकि नादान दोस्त से जो है वो दाना दुश्मन बेहतर होता है। और अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो एक डेस्परेट नी जर्क रिएक्शन के अंदर इस हद तक आगे आ चुकी है कि उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि हमने इससे आगे कहाँ जाना है। और इस तरह का एक एक्सट्रीम और एक अजीब सा इस तरह का बेतुका सा जो है वो ऐलान हुकूमत की तरफ से सामने आया है कि जो मुझे लग रहा है कि हुकूमत के अपने इत्तेहादियों ने, हिमायतियों ने भी जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं, हुकूमत जो है वो उसको शायद मैनेज या कंटेन नहीं कर पाएगी। और ये डिसीजंस कहाँ पर हो रहे हैं, कौन ले रहा है, ये क्या बात समझ नहीं आ रही है नून लीग को कि उनकी जो कोई पॉलिटिक्स रह गई है इलेक्टोरल वो भी इसके बाद दफन हो जाएगी। तो मैं बड़ी आई एम एट अ सरप्राइज एट अ लॉस फॉर वर्ड्स कि ये बात जो है गवर्नमेंट को क्यों समझ नहीं आ रही है। अच्छा, फिर बीच में कहीं पे इमरान खान साहब की बहनों का भी जिक्र आया, कुछ ख़वातीन का भी जिक्र आया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो ये भी एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहती हूँ कि ख़वातीन, माएँ, बहनें, बेटियाँ सिर्फ इन्हीं दो रूलिंग पार्टीज़ से जो वाबस्ता हैं या जो इनके ख़ानदान की औरतें बस वही हैं। इस मुल्क की बाकी औरतें, जिन लोगों के घरों में आप लोगों ने रातों को घुस के छापे मारे हैं, जिन लोगों की पूरी फैमिलीज़ आप लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दी हैं, वो ख़वातीन जो कि इस वक्त कैद में हैं
اور وہ کیوں قید میں ہے اس کا کوئی سوال کا جواب نہیں ہے کسی کے پاس. وہ ایک جگہ سے بیل لیتی ہیں دوسری جگہ سے اریسٹ کر لی اسی لمحے کر لی جاتی ہیں, وہ کسی کی مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے پرنسپلس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے, اور اس طرح کی یہ آگ سے کھیلنا شروع کیا ہے حکومت نے آج کے اس اعلان کے بعد, اس کھیل کو یہیں روک دیں تو بہت بہتر ہوگا. کیونکہ واٹ آر وی ٹو تھنک, جب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے کچھ روز پہلے یہ کہتے ہیں کہ اس فساد کو اور فتنے کو اندر رکھے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا, اور جب سوال کیا گیا کہ کیسز تو ان کے ختم ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کیسز اور بن جائیں گے, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بن رہے ہیں. تو علل اعلان یہ میرا خیال ہے اسی ملک میں ہوتا ہے کہ بیٹھ کے آپ کے پاس یہ اسپیس ہے کہ آپ اپنے مخالف کے بارے میں یہ کہیں کہ ہم اس کو وکٹمائز کریں گے, ہم اس کو پکڑ کے رکھیں گے اور آپ کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو, اور پھر آپ پکڑ کے دکھاتے بھی ہیں, آپ رکھنے کی کوشش کر کے دکھاتے بھی ہیں. آخر میں سے جب میں کہہ رہی ہوں نا کہ کون اسٹریٹجی دے رہا ہے اس گورنمنٹ کو, تو ایک سوال میرے ذہن میں ضرور بار بار آ رہا ہے کہ اس ماحول کے اندر, اس فضا کے اندر جہاں پر ابھی تک بہت ساری چیزوں کے ڈیسیجنس پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں آ رہے ہیں, اتنے سیریس 2 ایشوز لے کر ایک ایسی سچویشن میں عدلیہ کے پاس جانا, اور پھر عدلیہ کو سب سے پہلے تو یہ کہنا کہ کچھ دن پہلے جس پارٹی کو آپ نے کہا ہے کہ وہ پہلے بھی پولیٹیکل پارٹی تھی وہ اب بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ کس گراؤنڈ پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ عدلیہ اس چیز کو ریوزٹ کر کے اس پولیٹیکل پارٹی کو بین ہی کر دے گی؟ تو یہ اس کے پیچھے سیاسی منطق بھی کیا ہے, میں تو وہ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں. اس کے پیچھے پولیٹیکل ایکیومن کس کا ہے اور کیا ہے, آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ آلسو. مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنے کی کوشش ہے اور کی جا رہی ہے. یہ وہی گورنمنٹ ہے جو پنجاب کابینہ کا اجلاس بلا کے اپنی آپشنس کو وے کر رہی تھی کہ ہم پی ٹی آئی کے اوپر کون کون سے اور کیسے کیسے مقدمات بنا سکتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے آج 30 روز کا ریمانڈ بھی مانگا ہے پنجاب پولیس نے سرٹن مقدمات کے اندر 9 مئی کے. تو میرا خیال ہے کہ آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو اور ایک شخص کو اگر وائپ آؤٹ کرنے کا ہی فیصلہ کر لیا تو پھر اس کا بھی پہلے اتنا ہی کھل کر اعلان کریں. یہ اس طرح کے ٹیکٹکس اور اس طرح میں پھر کہہ رہی ہوں کہ یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے. آج یہ ہیں کل ریسیونگ اینڈ کے اوپر آپ ہوں گے. اس ملک میں یہ مکافات عمل کا چکر ہمیشہ چلتا ہے اور اس نے چل کر ثابت کیا کہ وہ چلتا رہے گا. تو اس کو روکنے کی کوشش کریں کہ کل کو آپ جو ہے وہ اس کی جو زد ہے اس کے اندر نہ آئیں. آج کے اس بلاگ سے بس یہی کچھ جو ساتھ ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی, بہت ساری اس وقت ہیپننگز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہیں. کوشش کریں گے کہ ساتھ ساتھ اس سے آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں. آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آ رہا ہو, ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہمارے کانٹینٹ کو لائک اور شیئر کریں. اللہ حافظ.